लो जी, आज घूमती चाय में घर का बर्गर है। ये देखें बर्गर, उसके अंदर कटलस दो रखे गए हैं। ये देखें, ये आपको कैसा लग रहा है जनाब? ये देखें, बहुत मज़े का सीन है। ये अंडा है बीच में, ठीक है। और आज फिर जागने वाली रात है क्योंकि सुबह 1 मई की छुट्टी है। तो आप हमारे साथ जागें, चाय भी देखें और ये भी देखें। कैसा लगा है ये पहले बताएं, कैसा लगा है? बैंक हॉलीडे तो जून में नहीं होती। एक नहीं है ना। अस्सलामु अलैकुम। खाना और चाय आपने देख ली, क्योंकि ये घूमती चाय का प्रोग्राम होता है और सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं दोस्त, इसलिए इसमें चाय खाना भी होता है। लेकिन बातें आज बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस हैं। बिस्मिल्लाह। सीरियस बातें ये हैं कि जो फितना इमरानी है ना, वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। इंडिया के इन हालात के बावजूद बाज नहीं आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज रियासत ने और हुकूमत ने, दोनों ने मिल के इंडिया को ऐसी वार्निंग दी है कि अगर वो बंदे का पुत्र हो तो दुम दबा के भाग जाए, ठीक है। और फिर पागल हुआ है जो यूथिया हो जाए ना सर, वो पागल हो जाता है यूथिया। आप यकीन करें, अच्छा खासा बंदा जब यूथिया बनता है वो उसका लेवल यकदम डाउन हो जाता है। जैसे मैं सैयद मंसूर अली शाह, जो जिन्होंने चीफ जस्टिस बनता था, उनको मैंने बताया कि हमारी 25-26 साल की रफाकत है और हमारे दफ्तर ऐसे हैं, बिल्कुल करीब करीब। बेहतरीन इंसान, अच्छे इंसान, नमाजी इंसान और सदका खैरात करने वाले और गरीबों का ख्याल करने वाले और इंतहाई अमीर। तो मैं ऐसा कहता। लेकिन जब वो यूथी बने तो उन्होंने ऐसा अपना दिमाग बंद किया कि अब वो यूथी हैं। अब मैं यही कहता हूँ, अब वो यूथी हैं, फारिग, इधरों फारिग हो गए। तो जब कोई यूथी बनता है ना सर, उसको सबसे पहले है कि वो दिमाग को अपने फारिग करेगा तो यूथी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर। मैं आपको बताऊं, इमरान खान हमारे मियाँ वाली का है। मुझे उसकी शुरू की बात बता रहा हूं मैं, जब पार्टी उसने बनी, हम भी पॉलिटिक्स में थे, हमें बड़ी ऑफर हुई कि जनाब इमरान खान के साथ मिल जाओ और आपको बड़े अच्छे ओहदे भी मिलेंगे और ये है वो है। हमने कहा नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल। अच्छा जी, बात मैं ये कह रहा हूँ, मंसूर अली शाह की बात नहीं है। राजा इलामा नासिर, वो जो उसके एक पार्टी है, उसके वो सदर हैं, वो मुत्तहिदा मजलिसीन, मुत्तहिदा मजलिस के, ठीक है। उन्होंने क्या पैगाम दिया है? उन्होंने पैगाम दिया है, असम्बली में तकरीर की है, उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब अली, इमरान खान को छोड़ो, रिहा करो, वो ही मोदी का मुकाबला कर सकता है और इमरान खान अल्लाह ताला की नेमत है। तौबा तौबा यार, उफ। पिछले दिनों आपने सुना था साबका सदर पाकिस्तान ने कहा कि इमरान को नबियों से ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। सुना था ना अपने कानों से। उसका हिसाब लेना है अभी लोगों ने, चूँकि जंग के हालात है ना, वो निकलेगा मसला। उलमा उसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये कैसी बकवासात कर रहे हैं। सर जी, ये सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे गंदे इंसान को कि जिसका हर छोटे बड़े को उसके करैक्टर का पता है, जिसका करैक्टर अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो फैमिली वाले हमारे वीलॉग भी नहीं देखेंगे। इतना घटिया इंसान है वो, नाम भी ना लें। अब वो क्या नाम है, अल्ताफ हुसैन कहता है कि उसका नाम लेने से पहले पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ये उसने कहा है उसमें अल्ताफ हुसैन ने, जिसको हम कहते हैं कि वो बड़ा गद्दार है ये वो। आज ये अलामा नासिर अब्बास कह रहे हैं कि इमरान खान एक नेमत है अल्लाह की और इसको छोड़ो और ये मुकाबला करेगा। और नहूसत ज़ादो, इसी ने तो पाक इंडिया कश्मीर प्लेट में रख के मोदी को दिया था। आप उसकी बात करते हैं जिसको लोगों ने कहा एहतजाज करो, कहता नहीं, खामोश, आधे घंटे की खामोशी इख्तियार करो। फिर शहबाज शरीफ ने उसको गैरत दिलाई असम्बली में,
शहबाज शरीफ साहब تھے اپوزیشن کے لیڈر تھے, اپوزیشن لیڈر, اس نے کہا کچھ کرو, کہتا ہے کیا میں جنگ کر دوں؟ بہت گھٹیا انسان ہے سر. عمران پہ نہ جانا, یہ اپنے ماموں کی وہ دہرائے گا, ماموں کی روایات دہرائے گا. کیڑا ماموں والا؟ جنرل اے کے نیازی, جو جس نے 90,000 فوجیوں کو ہتھیار ڈلوائے. اے کے نیازی. اور جب اس سے جنرل اروڑا نے پستول مانگا تو بجائے یہ کہ وہ خودکشی کر لیتا, لیکن اس میں تو غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. پستول اس کو دیا اور بعد میں کہتا ہے اسی مجلس میں چائے پی کے تو لطیفے سنا رہا تھا وہ. اور جب بنگلہ دیش سے ان کو بھٹو نے چھڑا کے واپس لایا تو کہتا ہے اب میں کشمیر آزاد کراؤں گا. یہ ایسی گندی نسل ہے. آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ عمران نیازی مودی کے آگے. وہ تو ادھر تو بیان ہو رہے ہیں نا. آج نواز شریف نے بیان دی ہے کہ جناب اب یہ فیصلہ کن ہوگی, اور یہ آج ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہہ دیا ہے فیصلہ کن لڑائی ہوگی. تم ایک گھسن مارو گے نا, ہم آپ کو 10 گھسن ماریں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ عمران کو چھوڑ دو, آپ کو شرم آنی چاہیے. کیسے چھوڑ دو؟ اس کو عدالتوں نے سزائیں دی ہوئی ہیں. پہلے جب مخالفین کو عدالتوں سے سزائیں ہوتی تھیں تو عمران کہتا تھا میں کیا کروں, عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں. اب اس کو چھوڑ دیں, گھڑی چور کو, اس کو پیسے کرپٹ انسان کو, مجرم کو چھوڑ دیں. ان کا احتساب کرو جو ایسی باتیں کرتے ہیں. ان کو منہ توڑ جواب, ان کو بھی چاہیے منہ توڑ جواب, علامہ ناصر جیسے لوگوں کو. آگے آئے جی. آج حکومت نے اور ریاست نے, حکومت کی نمائندگی کی ہے جناب اسحاق ڈار نے, اور ریاست کی نمائندگی کی ہے جناب ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اور انہوں نے کہا ہے انڈیا کو کہ ہم آپ کو شرافت کی زبان سے وارننگ دے رہے ہیں, وارننگ, کہ اپنے مذموم عزائم سے باز آ جاؤ, ورنہ جنگ تم شروع کرو گے, ختم ہم کریں گے. پھر یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہوا. سر جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اس وقت سید عاصم منیر, حافظ سید عاصم منیر اس وقت ہے. یہاں پہ باجوہ نہیں ہے, عمران نہیں ہے, ادھر نواز شریف کی حکومت ہے اور ادھر جناب سید عاصم منیر ہے. انہوں نے طے کر لیا کہ اگر یہ انہوں نے پنگا لیا پہلے, تو پھر نہ پنجاب ان کے پاس رہے گا, نہ ان کے پاس تامل ناڈو کے علاقے رہیں گے. ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. یہ ان کا پیغام تھا, یہ ان کا آج پیغام تھا. آج انہوں نے یہ پیغام دیا ہے پریس کانفرنس میں, بھرپور وارننگ دی ہے اور سارے ثبوتوں کے ساتھ دی ہے. لہذا آج جو اگلی خبر ہے, اگلی وہ یہ ہے کہ آج کی رات بڑی بھاری ہے. آج رات حملہ ہو سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے. انٹیلیجنس یہ رپورٹ ہوتی ہے نا, اس کی یہ رپورٹ ہے کہ آج رات حملہ ہو سکتا ہے. میں تو جاگ رہا ہوں رات کو آپ کو خبر کرنے کے لیے, آپ بھی جاگتے رہیں. صبح چھٹی ہے ہماری 1 مئی کی, اور میں آپ کے لیے جاگ رہا ہوں. آپ ٹیلی فون پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 0300472572. منصف اوان ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی, یہ جاگ رہے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا, ہے نا. واہ جی واہ. کیا یہ انڈیا جو ہے نا, چائے کی پیالی میں طوفان لانا چاہتا ہے, وہ طوفان آ نہیں سکتا. سر جی ہر چیز بدلی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب عمران نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں عمران کو باہر نکالو. اور یہ میں سر جی مجھے شہباز گل کے اوپر بڑا ہی غصہ آیا ہوا ہے.
میرا دل کرتا ہے اس کو گالیاں نکالنے کا، لیکن میں اپنی زبان پلید نہیں کرنا چاہتا۔ جو آج بھی گھٹیا پریس کانفرنس کے اوپر گھٹیا تبصرہ کر رہا تھا کہ اور انڈیا کی حمایت کر رہا تھا، ان کو پکڑو سر جی۔ دیکھیں سارے چینلوں کے اوپر پابندی ہے، قانونی ٹی وی بھی کوئی انڈیا میں نہیں دیکھ رہا، کوئی سارے چینل جتنے جاوید چودھری کا، یہ رضی دادا کا، طلعت کا، یہ مطیع اللہ جان کا، یہ سارے پابند ہو گئے ہیں انڈیا میں، لیکن صرف چل رہے ہیں تو یہ عمران خان کے چل رہے ہیں۔ اس فتنہ پارٹی کو کبھی بھی باہر نہ نکالو، عمران خان کو کبھی بھی۔ یہ ایسا گھٹیا انسان ہے کہ جو اس کے پاس راز ہے نا، پاکستان قومی راز، یہ تو وہ گندا شخص ہے جس نے اس کے ڈاکٹر قدیر خان بھی بنی گالہ میں رہتے تھے، اس کے جنازے میں یہ نہیں گیا ڈاکٹر قدیر خان، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ عمران خان جس طریقے سے تم جلسے کرتے ہو نا، یہ ریما کو بلا کے، میرا کو بلا کے، اس سے بڑا جلسہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح تم ناچ گانے والوں کو، عطا اللہ عیسی خیلوی کو، ابرار اللہ کو بلا کے تو وہ کرتے ہو، جلسے کرتے ہو میوزک والے، تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت سے وہ اس کے خلاف ہو گیا اور اس کے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ ویسے تو یہ کسی کے جنازے میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کا ایک خاص فرقے سے تعلق ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ جناب آپ نے جنازے نہیں پڑھنے، ٹھیک ہے۔ گندا، میں مشرک کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو قبروں کے سجدے اس نے کیے ہیں نا، آپ خود بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی اس طرح سجدے نہیں کرے گا جس طرح عمران نے کیے ہیں۔ پنکی پینی نے کہا ادھر ایسے سجدہ کرو، پھر ادھر کرو، پھر ایسے دعا مانگو، پھر لیٹ کے مانگو، پھر بیٹھ کے مانگو۔ یہ اسی طریقے سے کرتا رہا، گھٹیا انسان۔ نہ اس کا دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ سیاست ہے، نہ اس کے کوئی اخلاقیات ہیں، آپ اس کی بات کرتے ہیں، دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانہ کی بات کرتے ہو۔ تو ہم جناب آپ کے لیے جاگ رہے ہیں، آپ رابطہ قائم کریں۔ یہ شعر بھی میرے ساتھ جاگ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب نے آج کڑاکے دار بیان دیا ہے کہ جناب ہم نے انڈیا کے ساتھ فائنل جنگ کرنی ہے۔ شہباز شریف نے کڑاکے کا بیان دیا ہے، مریم نواز نے زندہ باد پاک فوج کے آج نعرے لگوائے ہیں، اور انہوں نے کہا جی اتنے زور سے نعرے لگاؤ کہ بارڈر تک آواز جائے، ٹھیک ہے۔ یہ شیر کے نعرے، شیر سے مقابلہ کرنے آئے ہو تم، گائے کا موتر پینے والے، گوبر کھانے والے، آ جاؤ تم۔ موتر اور گوبر کہتے ہیں جی اب تو وہ اتنا بک رہا ہے کہ جناب وہ اس کی موتر اور گوبر کھانے والے، تم شیر کا مقابلہ کرو گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، اللہ اکبر، پاکستان پائندہ باد، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد۔ اللہ حافظ۔